بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء 115 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات بیان فرمائی ہے کہ جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے اور رسول کی مخالفت کرے اور سبیل المومنین یعنی مومنوں کے راستے سے ہٹ کر چلنا چاہے تو مالک فرماتا ہے پھر ہم ان کو چلنے دیتے ہیں ادھر ہی اور ان کے آگے جہنم رکھ دیتے ہیں جس کے اندر وہ جھلسیں گے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ آج یہ بات پوری طرح محمد حنیف صاحب اور ان کے ساتھیوں کے اوپر فٹ آ رہی ہے، چونکہ سبیل المومنین قائم ہو چکی تھی۔ اس دور کے اندر توحید کی دعوت کے ذریعے، رد شرک کے ذریعے، طاغوت کی نشاندہی کے ذریعے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مومنوں کی اس جماعت کو گویا کھڑا کر دیا تھا، اور پوری دنیا میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اگر کوئی مضبوط موقف والی عقیدے کی بنیاد کے اوپر، نظریے کی بنیاد کے اوپر جماعت اٹھی ہے اور جو طاغوت کے ساتھ لین دین نہیں کرتی ہے، شرک کے یہ دشمن ہیں، تو گلی کوچوں کے اندر یہ لوگوں کو ہانکے پکارے کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کو پکارو، اس کے سامنے جھکو اور اس کی بندگی کرو۔ یہ دعوت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ایسا وار ہوا، شدید وار ہوا محمد حنیف صاحب کے اوپر، اور انہوں نے جماعت کے اندر یہ سجدہ تعظیمی کا شرک ڈال دیا۔ اور جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی 2017 سے آج 2022 تک ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن بالکل نہیں سمجھ رہے ہیں، ڈٹ گئے اپنے، بلکہ اور بڑھتے گئے، کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ اپنی صفت جب چاہے کسی کو دے دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت دے دی تھی، معجزانہ طور پر، یعنی مردوں کو زندہ کرنے کی صفت دے دی تھی۔ حالانکہ اللہ اپنی صفت نہیں دیتا ہے، یہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ تو اللہ کا فعل ہوتا ہے، صفت دیتا نہیں ہے۔ یہ الفاظ ان کے منہ سے کیوں نکلے ہیں؟ پھر اور آگے بڑھے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ جب چاہے جو صفت چاہے اپنی جس کو چاہے دے دے۔ اس طریقے سے ان کے دماغوں کے اندر شرک جو گھسا ہوا تھا، دلوں کے اندر جو مرض تھا، وہ اللہ تعالیٰ باہر لے آیا۔ اب ان کے جتنے بھی ناظمین ہیں سب انہی کی بولی بولتے ہیں اور کسی طریقے سے بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قاری خلیل الرحمن کی جو ہیں کچھ کیسٹیں، ان کی ٹیلی فونک گفتگو وائرل ہوئی ہے، آپ خود سنیں کس طریقے سے وہ حق اور باطل کو ملا رہے ہیں، اور سچائی کی بجائے وہ مدافعانہ انداز، اپنے امیر کا دفاع، اور جانتے بوجھتے جھوٹ بول رہے ہیں کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں۔ بھائی آپ کے پلیٹ فارم سے یہ پورے مضمون شائع ہوئے ہیں ہمارے خلاف، اور محمد حنیف صاحب سے بھی جب پوچھا گیا تو وہ بھی کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتہ، میں دیکھوں گا۔ آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ لوگوں نے تو وہاں یہ جو من النور الی الظلمات لکھا ہے اور اس طرح کی چیزیں لکھی کہ آپ کو نہیں معلوم ہے؟ اصل میں دانستہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ آپ خود سنیے ان کی ٹیلی فونک گفتگو، اور پھر آپ اندازہ لگائیں کس طرح غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری خلیل صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر جی۔ اور راول پنڈی کا کیسا موسم ہے؟ موسم بس آج دھوپ لگی ہے، اچھا پیچھے 2 دن تو بڑی ٹھنڈ رہی ہے، سردی پھر تو۔ اچھا قاری خلیل صاحب، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، کاشف حسین نا۔ کس جگہ سے؟ میں کراچی سے، کراچی۔ اچھا کراچی سے۔ جی، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ قاری صاحب، یہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بطور معجزہ یہ کسی کو بھی دے دیتا ہے، نبی کو، ولی کو، شہید کو؟ صفات اللہ تعالیٰ کسی نبی کو؟ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کو ظاہر کرتا ہے، اختیارات سارے اللہ کے پاس ہوتے ہیں، تو اللہ اپنا جو ہے وہ اپنی طاقت کو ظاہر کرتا ہے کسی کے ہاتھ سے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا پتھر پر تو اللہ تعالیٰ نے پانی نکال دیا، نکالنے والا اللہ ہے۔ کام نبی سے کرواتا ہے، دریا پر عصا مارا، دریا نے راستہ دے دیا، تو کام اللہ نے کیا، تو ظاہری طور پر نبی نے سامنے اشارہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ بھی اذن اللہ جو لفظ استعمال کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، کہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اللہ کے اذن سے باذن اللہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں،
تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات کیسے دے دے گا؟ کیونکہ ہم تو دعوت للہ میں یہی چیز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، اس کے اختیارات، اس کے علم، اس کے یعنی اس کی کسی بھی ذاتی اس میں کوئی شریک نہیں ہے صفات میں۔ جی جی صحیح ہے بالکل صحیح ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ جو ہے رسالہ نکلا ہے، اس کے صفحہ نمبر 7 پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی صفات عطا فرما دی۔ صفات وہ اسی زمرے میں سمجھا جائے گا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کو ظاہر کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ نے ظاہر کیا اپنی طاقت کو۔ یہ نبی کا معجزہ، کیونکہ نبی کے ہاتھ میں تو ہوتا نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو ظاہر کر دیتا ہے، لیکن کب چاہتا ہے یہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ قاری صاحب معجزے سے تو نبی کے چاہنے سے کسی کافر کو انکار ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے نا، ٹھیک ہے نا، کوئی کافر ہی انکار کر سکتا ہے اللہ کی نشانیوں سے۔ جب اللہ کی نشانیاں ان کے آگے پیش کی جاتی تھی تو یہ تو بولتے تھے یہ تو جادو ہے، فلاں ہے فلاں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا معجزہ اور اللہ کی نشانیاں تو وہی مانتا ہے جو صحیح مومن ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی نشانی دیتا ہے۔ آپ یہ بتائیے مجھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کیسے دیتا ہے؟ صفات کا مجھے علم تو نہیں ہے سر، یہ آپ کا رسالہ نکلا ہوا ہے، صفات دیتا ہے میرے علم میں نہیں، آپ کا رسالہ نکلا ہوا ہے کہ اس کے صفحہ نمبر 7 پہ لکھا ہوا ہے کہ لیکن جب اللہ کے حکم سے صرف بطور معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تو وہاں کوئی بھی اسے شرک نہیں کہتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ صفات تھوڑی اپنی بانٹتا پھرے گا نبیوں کو، یہ تو اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں۔ جی میں نے دیکھا نہیں ہے، شاید غور نہیں کیا کبھی۔ میں آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں، ذرا آپ اس میں مجھے تفصیل تھوڑی روشنی ڈال کے بتائیے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں وہ صفحہ نمبر، یہ حنیف صاحب کی طرف سے نکالا گیا ہے رسالہ، رسالے پہ لکھا ہوا ہے۔ ہاں صفحہ نمبر۔ دیکھیے یہ چیز ان کے اندر آ گئی ہے، صرف معجزانہ کا لفظ استعمال کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت دے دی۔ یہی انداز اختیار کیا تھا جب یہ ان مماتی، یہ جن کو اشاعت و توحید و سنت والے کہتے ہیں، جب انہوں نے شروع میں وفات النبی کا مسئلہ اٹھایا کہ نبی علیہ السلام مدینے والی قبر میں زندہ نہیں ہیں، تو اس کے اوپر پھر چوٹ پڑتی تھی ان کے اکابرین کے اوپر، چونکہ انہوں نے فتویٰ لگایا تھا کہ جو نبی علیہ السلام کو قبر میں زندہ مانے وہ کافر ہے۔ تو اس کی زد پڑی ان کے اکابرین کے اوپر، تو جو علماء دیوبند وغیرہ تھے انہوں نے آ کے ان کو بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو یہ تو بڑے بڑے اکابرین اس کی زد میں آئیں گے۔ تو پھر انہوں نے اس کی تشریح یہ کی کہ نہیں، جو نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر آ کے خرق عادت معجزانہ طور پر سننے کا قائل ہے، اس کی کوئی بات نہیں، اس کو عموماً سمجھتے ہیں، لیکن ویسے سننے کا اگر قائل ہے تو پھر تو وہ کافر مشرک ہو جائے گا، لیکن معجزانہ طور پر سننے کا اگر قائل ہے تو پھر وہ کوئی بات نہیں۔ تو آپ غور کیجئے، معجزانہ کا لفظ استعمال کر کے انہوں نے ایک شرک کو جائز قرار دے دیا، گویا بالکل یہی انداز اختیار کیا محمد حنیف صاحب نے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صفت دے دی معجزانہ طور پر۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے ان کے اندر، یہ خرابی آئی ہے۔ اب ان کے جتنے یہ ناظمین ہیں اللہ کی کتاب کا دفاع کرنے کی بجائے اپنے امیر کا دفاع کر رہے ہیں، تو بتاؤ کل قیامت کے دن ان کا دفاع کون کرے گا؟ قاری خلیل الرحمان صاحب اور منور سلطان صاحب اور عبداللہ عمر صاحب اور اشرف چودھری صاحب، عتیق الرحمان صاحب، مرکزی شورا صاحب، اسلم صاحب، آج ان کا دفاع کر رہے ہو، کل قیامت کے دن ان کا دفاع کون کرے گا؟ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔